من الناس کہہ کر اللہ تعالیٰ نے بات اپنے لیے فرمائی ہے۔ رب کریم کی ذات وہ ہے جو حضور پاک کی حفاظت کرے۔ اللہ یعصمک من الناس کہہ کے اللہ نے ہمارے نبی کو تسلی دی ہے، تشفی دی ہے، تھپکی دی ہے، دلاسا دیا ہے، حوصلہ مندی میں مزید اضافہ کیا ہے کہ لوگ کیا حفاظت کریں گے، آپ کا رب آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ بہاولپور کے غیوروں، آپ توجہ رکھنا، کان کی کھڑکی کھول کے دل تک اس جملے کو راستہ دینا۔ میں قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں علی وجہ البصیرت کہنے لگا ہوں۔ بہت کم چیزیں ایسی ہیں جس کے ساتھ اللہ کا معاملہ بھی ہو، مخلوق خدا کا معاملہ بھی ہو۔ ہاں اس میں ایک چیز ہے جس کی عبادت کو درود شریف کہتے ہیں یہ ریاکاری میں بھی قبول ہے۔ کیوں کہ ریاکاری بندہ اپنے لیے کرے گا، درود شریف تو حضور کے لیے ہے، درود پاک تو نبوت کے لیے ہے، درود پاک تو رسالت کے لیے ہے، درود پاک تو حضور کے لیے ہے۔ یہ ریاکاری میں بھی پڑھو تب بھی قبول ہے، کیونکہ حضور پاک کے لیے اللہ تعالی بندوں کے معاملے کو قبول کرتے ہیں۔ اگر ہم اور اللہ یہ دونوں درود پاک کے معاملے میں درود پڑھتے ہیں لیکن اپنی اپنی شان، اپنی اپنی حیثیت کا فرق ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب پارہ نمبر 22 سورۃ کی آیت نمبر 56 آپ کو اور مجھے بتاتی ہے اللہ تعالیٰ بھی، اس کے ملائکہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی رسول اللہ کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ لہذا اے ایمان والو، اگر تم نے ایمان پر مضبوط رہنا ہے، ایمان پہ قائم رہنا ہے، ایمان ہمارے دل میں موجن ہو چکا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا میں داخل ہو۔ تمہارا کام ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی حضور پر درود پڑھو۔ ہم درود کے الفاظ پڑھیں، ہمارا درود دعا کریں، فرشتوں کا درود رحمت بھیجیں، اللہ کا درود جیسے اس کام کو اللہ بھی فرما رہے ہیں، اللہ کی مخلوق بھی کر رہی، ایسے تحفظ ختم نبوت ہے۔ اللہ کے نبی نے 210 احادیث میں ختم نبوت کا عقیدہ بتایا۔ رب کریم نے قرآن کریم میں رسول کریم پہ جو آیات کریمہ نازل کی ہے، 100 آیت کے اندر عقیدہ ختم نبوت کی بات کی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ، نظریہ، موقف، بیانیہ رب نے سمجھایا ہے۔ تو جو بندہ ختم نبوت کی بات کرے گا، جو آدمی ختم نبوت کا جھنڈا اٹھائے گا، جو آدمی ختم نبوت کے نظریے پہ پہرا دے گا، جس آدمی نے بھی جس لیول میں، جس صلاحیت میں، جس طاقت و ہمت میں، جس قوت و سکت میں حضور کا تحفظ کیا تو یہ کام اللہ کا تھا۔ واللہ یعصمک من الناس، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کام اپنے حساب سے، اپنی کتاب سے، اپنی اسپیس سے، اپنی گنجائش سے، اپنی صلاحیت سے کر رہا ہے۔ یاد رکھنا، جیسے جو اللہ کا کام درود شریف تھا وہ عبادت ہے، اس میں ہم شریک ہیں، پر اپنے طریقے میں یہ ختم نبوت کا تحفظ بھی عبادت ہے۔ اللہ نے کیا ہے تو ہم بھی شریک ہیں اپنی طاقت کے لحاظ سے۔ توجہ، واللہ یعصمک من الناس میں کتنی خوش قسمتی ہے کہ جو اللہ نے اپنی ذمہ داری لی اس معاملے میں تم بھی اپنی طاقت کے مطابق وہ کام نبھانے میں اپنی صلاحیت سے پیش کر رہے ہو۔ کوئی بندہ کہے خدا کے کام میں شریک کر دیا، میں اس سوال کا بھی جواب دیتا ہوں۔ سنیں، قرآن کریم میں رب فرماتے ہیں لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وایاکم۔ لوگو، اپنے بچوں کو تم قتل اس لیے کرتے ہو کھلانے پلانے کا پیسہ نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، تم اس لیے اپنی اولاد کو نہ مارو۔ نحن نرزقہم وایاکم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ یہاں ترتیب عبارت میں ہم پہلے ہیں، تم بعد میں
بچوں ضعفاء کا معاملہ رزق دینے میں پہلے ہے، بڑوں کا معاملہ بعد میں ہے۔ یوں نہیں فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، نہیں بلکہ فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، ہم بچوں کو بھی رزق دیتے ہیں، تمہارے بوڑھوں کو بھی رزق دیتے ہیں، اور تمہارے ضعفاء کو ہم رزق دیتے ہیں تو تمہیں بھی دیتے ہیں۔ مفسرین نے بڑا پیارا جملہ فرمایا، وہ کہتے ہیں یہ حدیث پاک میں اس بات کی تشریح ہے۔ اللہ پاک کے نبی نے فرمایا ترزقوا بضعفائکم، تمہارے ضعیف، تمہارے جو کمزور، تمہارے ناتواں جو تمہارے گھر میں ہیں، وہ بچہ ہو، وہ بچی ہو، معذور ہو، والدین ہو، یا کوئی جو خود نہیں کما سکتا، ان کے لیے جو بندہ کماتا ہے اس کی کمائی اپنی نہیں ہے، ان کا حصہ بھی ہے۔ تو پتا چلا کوئی بندہ اس کو تنخواہ دیتا ہے، اجرت دیتا ہے، اس کے کام کی مزدوری دیتا ہے، اور رزق تو اللہ نے دینا تھا، یہ مزدوری کیسے دے رہا؟ رزق تو اللہ نے دینا تھا، یہ اجرت کیسے دے رہا؟ رزق تو اللہ نے دینا تھا، یہ تنخواہ کیسے دے رہا؟ کہاں ذمہ داری اللہ کی ہے، اس کے ذریعے پوری ہو رہی ہے، کام اللہ کا ہے، اس کے ذریعے پورا ہو رہا ہے، کام کا معاملہ اللہ کا ہے، لیکن اللہ نے اس کو سبب، واسطہ، وسیلہ، طریقہ، ذریعہ بنایا ہے۔ میں نے کہا واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے حضور پاک کی ذات کا بھی، حضور کی بات کا بھی، پرسنالٹی آف میسنجرنگ، ہمارے پاک پیغمبر کی ذات کا تحفظ اللہ نے کرنا ہے، لیکن خوش قسمتی اس زبان کی جو اللہ کا کام اس کی زبان کے ذریعے ہو رہا، خوش قسمتی اس ہاتھ کی جس کے قلم کے ذریعے اللہ کا کام پورا ہو رہا، خوش قسمتی اس کے مال کی، کام اللہ کا اس کے مال کے ذریعے پورا ہو رہا، خوش قسمتی اس جوان کی صلاحیت کی، اللہ کا کام اس بندے کی صلاحیت، طاقت و ہمت پر پورا ہو رہا ہے۔ کام اللہ کا ہے، کر عبداللہ رہا ہے، اللہ کا کام عبداللہ نہیں کر سکتا، لیکن رب نے ذریعہ بنایا، ترتیب بنائی، سرنگ بنائی آپ کے اور میرے لیے، واسطہ بنایا آپ کے اور میرے لیے، ٹنل بنایا آپ کے اور میرے لیے نہیں، آپ کی اور میری بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے، خوش قسمتی کے لیے، اچھائی کے لیے، نجات کے لیے، مغفرت کے لیے، قبولیت کے لیے اللہ نے ذریعہ بنایا کہ ہے تو عباد اللہ، ہے تو بندے میرے، لیکن میرا کام کی ذمہ داری کا معاملہ ان کے ذریعے پورا ہوگا تو کل قیامت میں اسی لیے عزتوں کے تاج پہنائے جائیں۔ یہ میں نے دفع دخل مقدر کیا ہے، دفع دخل مقدر کہتے ہیں درمیان بیان میں کوئی اعتراض آئے، اعتراض کا جواب دے دیں، اعتراض کی تفصیلات نقل کیے بغیر۔ میں نے آپ کی خدمت میں بات کی ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ جی ختم نبوت کا کام کیسے اللہ کا کام اور عباد اللہ کا کام۔ میں نے ذریعہ، منصب، طریقہ، ٹنل، سرنگ، پل، برج کے الفاظ بول کے آپ کو سمجھانے کے لیے، قریب الاذہان کے لیے، تفہیم اذہان کے لیے ایک مثال پیش کی ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب واسطہ علماء سے ہو پھر دلیل پیش کرو، واسطہ عوام سے ہو پھر مثال پیش کرو، میرا منہ علماء کی طرف نہیں ہے، عوام کی طرف ہے، اس لیے میں مثال پیش کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، جب عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کا معاملہ اتنا مبارک، معمر، باسعادت، برکت والا ہے جس کو اللہ فرما رہے، تو مجھے بتائیں ختم نبوت کے جلسے میں آنا، ختم نبوت کے جلسے کا اشتہار بنانا، ختم نبوت کے جلسے کی دعوت دینا، ختم نبوت کے جلسے کا اشتہار لگانا، پینو فلیکس لگانا، اس اشتہار کو چھاپنا، ساتھیوں میں محنت کرنا، کاز پہنچانا، مشن پہنچانا، موقف پہنچانا، میسج پہنچانا، پیغام پہنچانا، دعوت پہنچانا، اور یہ معاملہ بتانا کیا اللہ کی ذمہ داری اس عبداللہ کی زبان اور اس کے کام سے پوری نہیں ہو رہی؟ اتنے بیٹھے اتنا مجمع اور جواب کا اتنا ہے بھاول پورا لو حالے تک حکومت نے اچھا جواب دے منی پابندی نہیں ہے۔ سبحان اللہ نہیں، مجھے میرا جواب چاہیے، سبحان اللہ پہ نہیں کی آپ کو ملے گی، میں وہ نہیں ہوں اونچی سبحان اللہ کہے تو میری تقریر بڑھ جائے، آہستہ کہہ دے تو گھٹ جائے۔ میں نے آپ کی سبحان اللہ پہ تقریر نہیں رکھی، میرے کندھوں پر اللہ کی سی سی ٹی فوٹیج لگے ہوئے ہیں،
سمجھ رہے ہو؟ اللہ کی طرف سے یہ کیمراز ہیں، ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے، میں نے اپنے رب کے لیے رسول اللہ کے در اقدس پہ چوکیداری کے لیے گفتگو کرنی ہے۔ آپ کی سبحان اللہ مجھے اس سے متاثر نہیں کرتی، مجھے جواب چاہیے۔ جو ختم نبوت کا مجاہد یہ کام کر رہا ہے، کیا وہ اللہ کی ذمہ داری اس کے ہاتھوں پوری نہیں ہو رہی؟ مجھے جواب چاہیے۔ سبحان اللہ کہہ کہ کسی اور خطیب کو خوش کر دینا، میں آپ کے مذہب کا خطیب نہیں ہوں، نہ میں نے خطابت سیکھی ہے۔ حضرت والا تشریف فرمائے، حضرت میں آج تک خطابت کی خیر بھی نہیں سیکھی، میرا اللہ جانتے مسجد میں ٹھہرا، کسی سے خطابت نہیں سیکھی، نہ خطابت پڑھی ہے، نہ آج تک کسی خطابت کی کورس کے اوپر بیٹھا ہوں یہ اس کو کوئی ایک صفحہ پڑھا ہے۔ یہ درد دل ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کسی خطیب کی نقل اتارے، کسی سے پوچھ کے کریں تو نقل ہی بن جاتی ہے نا، بندہ پیچھے چلتا ہے۔ دل میں جو ہے اس کو بیان کرنا سیکھے، اس کو بتائیں، یہ صرف اللہ کا فضل ہے۔ میرے والدین کی دعائیں ہیں، اس لیے خطیب نہیں ہوں، وکیل ہوں۔ خطیب اور وکیل کا فرق جانتے ہو؟ خطیب شور چاہتا ہے، وکیل سناٹا چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے دلال شور۔ جواب آپ سے میں نے اسی لیے مانگا ہے شور میں، تاکہ میں کو پتہ لگے میں بندیاں چلے گا پھر۔ آپ طرح سے چھپ کر کے بیٹھے تھے نا، وہ ایک آدمی تھا نا، انہوں نے کہا میں تقریر سیکھنی ہے، کیا کرا ہوں آگے تو بیان کر رہا ہوں کہ لوگوں کو ڈر لگ جائے، تقریر ساری بھول رہی ہے، کیا کرا وہ آگے جب گھوبی دے پھول لٹھے نہیں کہ ساری گھوبی دے پھول 50 60 100 رکو رکھ کر تقریر۔ وہ تقریر سیکھ گیا، گھوبی کے پھولوں کے سامنے بیان کرتا۔ ایک دن مجمع میں ٹھہرا تو تقریر بھول گئی، انہوں نے کہا تو خطیب گھوبی بڑا بیٹھا میں اتنا تک کھ نہیں آگا، تاکہ گھوبی ہوتی ہے بندے ہوتے۔ لیکن آپ جواب نہیں دے رہے تھے نا، میں کو فرق سمجھ نہیں پیا نا، بندے نہیں گھوبی ہے۔ میرے دوستو، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ، رسالت مآب کی ختم نبوت کی حفاظت، رسالت مآب کے اس عقیدے اور نظریے، اس منصب اور عہدے پر پہرہ داری کرنا یہ باسعادت لوگوں کا کام ہے، باعزت لوگوں کا کام ہے۔ نہیں چاہتا تھا۔ اور سنیں، اس پر میرے اکابر کی پوری زندگی لگی ہے، اس پر میرے بڑوں کی جد و جہد ہے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا کردار، کریکٹر ہے، اس پر گلی گلی پہنچنا، یہ اس کے لیے ان کی جد و جہد ہے۔ ہمارے اکابر نے اس پر محنتیں کی ہیں۔ آج میں کہنے لگا ہوں کہ جس جگہ میں ٹھہرا ہوں، یہ صادق مسجد کوئی عام مسجد نہیں ہے۔ 1932 کی فروری کا دوسرا جمعہ حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری، جو بندہ آل علی ہے، اولاد نبی ہے، جس کے جسم کے اندر خون حیدری دوڑتا ہے، خون نبوی دوڑتا ہے، وہ انور شاہ کشمیری دیوبند سے ڈھابیل سے چل کے یہیں آئے تھے، اور ادھر اسی بہاولپور کی عدالت میں جج محمد اکبر خان کے سامنے سینہ تان کے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے تحفظ کی ڈیوٹی انجام دی تھی۔ اور پھر علامہ صاحب نے یہاں سے واپسی پہ کہا تھا میں زندہ رہا فیصلہ خود سنوں گا، میں فوت ہو گیا فیصلہ میری قبر پہ سنانا۔ وہ دنیا سے 1934 میں رخصت ہو گئے۔ رب سلامتی نازل فرمائے، رحمت نازل فرمائے نواب محمد صادق کی قبر مبارک پہ۔ اس بندے نے وہ فیصلہ جج محمد اکبر خان کا فیصلہ لیا اور انور شاہ کی قبر پہ جا کے کہا سید زادہ تو اپنے نانا کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بیماری کو نہیں دیکھا، تکلیف کو نہیں دیکھا، کمزوری کو نہیں دیکھا، آپ نے نکاحت کو نہیں دیکھا، آپ نے تکلیف و بیماری کو پس پشت رکھ کے ختم نبوت پہ جو پہرا بہاولپور کی عدالت میں جج محمد اکبر خان کی عدالت میں دیا تھا، آج فیصلہ لے کر آیا ہوں، اور فیصلے کی ہیڈنگ یہ ہے کہ اسلام جیت گیا ہے اور کفر ہار گیا۔